الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور سے درمیانی نماز کی پابندی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کو اعظم العبادات کہا جاتا ہے۔ ان نماز اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور آخرت بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں انسان اپنے پروردگار سے بات کرتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو، اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو بتاتے ہوئے قرآن پاک میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ نمازوں کی پابندی کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، پانچوں نمازوں کی پابندی کرو، لیکن آگے فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے اس نماز کی پابندی کرو جو درمیانی نماز ہے۔ یعنی درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے تعلق سے فقہا اور محدثین کے درمیان کافی اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء اور جمہور فقہا کے نزدیک صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز، یعنی خاص طور سے عصر کی نماز کی پابندی کرو، اس پر مواظبت کرو، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو تقاضا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے جو آداب ہیں، اس کی جو رعایت ہے، اس رعایت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ یہ احساس ہو ایک انسان کو کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس آداب کے ساتھ انسان کھڑا ہو۔ نماز پڑھے تو ایسا نہ ہو کہ غفلت میں اپنے دکان میں من لگا ہوا ہے، یا سستی اور کاہلی اس حد تک سوار ہے کہ ایک طرف پیر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف پورا جو بھار ہے وہ جسم کے یا پیر کے ایک حصے پر ڈالے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے نہ کھڑا ہوا جائے، بلکہ اس طرح سے ایک انسان جب کسی بڑے انسان کے پاس جاتا ہے، عہدیداران کے پاس جاتا ہے، اپنے سے اوپر والے رتبے کے پاس جاتا ہے، تو وہاں پہ کتنی رعایت کرتا ہے کہ میں کس ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اتنا ڈرا ہوا، سہما ہوا، اور تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس کی تکریم کی جائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو نہایت ہی ادب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، مثلا مسجد ہے، تو یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر ہر وقت جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار و برکات کی بارش کرتا رہتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو بھی اندازہ ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں دعوت میں جاتے ہیں، کہیں کسی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ کتنی رعایت کرتے ہیں، بن سنور کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، قرآن پاک کے اندر فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ جب مسجد آؤ تو سوچو کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ہم کسی انسان کے گھر میں جاتے ہیں تو کتنا بن سنور کے جاتے ہیں، تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، تو یہ اندازہ ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کے آئیں اور صفائی ستھرائی کا خیال کر کے آئیں۔ یہ اس چیز کا تقاضا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب نماز پڑھو تو ان تمام چیزوں کی رعایت کرو۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن کے دوسرے ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز، جس کو اعظم العبادات کہا جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ نماز انسان کو برائی سے، بدکاریوں سے، بدعمالیوں سے روکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز، یقین رکھیے ایک دن ایسا آئے گا، چاہے وہ جتنے گناہ کرتا ہو، اس کی زندگی کے اندر کتنے ہی بدعمالیاں ہوں، یہ نماز اس انسان کے تمام بدعمالیوں کو چھڑا دے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے گناہ بھی کرتے ہیں، تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کرتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ دنیاوی لوگوں کی باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں بدعمالیوں سے روک دیتی ہے۔ ایک دن یقین رکھیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہی اچھے کام ایک دن ہمارے تمام برائیوں کو چھڑوائیں گی، تمام برے اعمال سے یہی نیک اعمال روک دیں گے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی باتوں میں آ کر کے اپنے اچھے کام چھوڑ دیں، اپنے اچھے اعمال چھوڑ دیں۔ لہذا اگر آپ کو موقع ملا ہے نماز پڑھنے کا، آپ کو موقع ملا ہے اچھے کام کرنے کا، تو آپ وہ کام بھی کرتے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نیک اعمال کی برکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر سے، تمام انسانوں کے اندر سے، مسلمانوں کے اندر سے وہ برائیاں ختم کر دے گا۔ لہذا یہ اس کی عظمت، اس نماز کی عظمت کیا ہے، اس کو حدیث پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے کیا فائدہ ہوتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا گیا، حدیث کے اندر فرمایا گیا، ارأیتکم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ، اے میرے ساتھیوں بتاؤ، کیا اگر کسی انسان کے گھر کے باہر کوئی نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن میں روز 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی گندگی رہے گی؟ کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں باقی رہے گی۔ ہم اگر ایک بار دن میں نہاتے ہیں تو کتنے صاف اور شفاف نظر آتے ہیں۔ کہا اگر کوئی دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی بچے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں بچے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال نماز کی ہے، یہی مثال نماز کی ہے، 5 وقت کی نماز کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نماز کی برکات سے انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتے ہیں، غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ مثلا ایک انسان اگر ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ فجر سے لے کر ظہر کے بیچ میں جتنے گناہ کرتا ہے، اس ظہر کی نماز کی ادائیگی کے برکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب ایک انسان عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے عصر کے بیچ میں جو گناہ کرتا ہے وہ اس نماز کی ادائیگی کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک انسان جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر سے لے کر مغرب کے درمیان جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک انسان جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں، اس کی برکت کے نتیجے میں، جو عشاء سے لے کر فجر تک جو گناہ کرتا ہے اس فجر کی نماز کی برکت کی وجہ سے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ انعام ہے ان نمازوں کا۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی جو ہے گناہ لکھے ہی نہیں رہتے۔ اور جو لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے، اس کی پابندی نہیں کرتے، ان کے تعلق سے بھی قرآن میں بہت سخت اعلان ہے، قرآن میں بہت سخت اعلان ہے۔ اور ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے قرآن نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ کل جنت میں جو لوگ ہوں گے جنتی، تو وہ جہنمیوں کو دیکھ کر ان سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے ہم تو جنت میں ہیں، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تم کس وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہو، جہنم کے عذاب کو بھگت رہے ہو؟ کل جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر،
تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی، کس وجہ سے تم جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے، وہ روتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے کہیں گے، ذرا غور سے سنیے وہ کیا باتیں ہوں گی اور کن وجہ سے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور وہ کون سی ایسی اہم باتیں ہیں جو قرآن نے سورہ مدثر میں فرمایا گیا کہ ما سلکتکم فی سقر، تو انہوں نے کہا لم نک من المصلین۔ سب سے پہلے فرمایا ہم اس وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں کہ لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں غریب لوگ ہیں، غربا اور مساکین ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، یا ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو غریبی سے دوچار ہیں، ان کی شادیاں بڑی مصیبتوں اور مشقتوں سے ہو رہی ہیں، ان کا روز کا جو گزر اوقات ہے بڑی مشکل سے بسر ہو رہا ہے، ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے تھے، لیکن ہمارے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہم کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، ہم کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، ہم غربا کو نہیں کھلاتے تھے، ہم غربا کو کھانا نہیں دیتے تھے، ہمارے دروازے پر جو لوگ مانگنے آتے تھے ہم ان کو انکار کر دیتے تھے، ہم ان کو بھگا دیتے تھے۔ تو کہا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، ہم غریبوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جہنم کی آگ میں جھونسے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، سب سے اہم بات آگے فرمایا گیا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم خوب بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، ہم کو جہنم میں جو ڈالا گیا وہ اس وجہ سے بھی ڈالا گیا کہ ہم خوب بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، خوب ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، خوب نئے نئے سبجیکٹ پر، نئے نئے مضمون پر، نئے نئے عنوان پر بحثیں کیا کرتے تھے۔ بس ہمارا کام تھا کہ فلاں گومتی، فلاں چوراہا، فلاں مجلس، بس وہاں جا کر کے دن بھر کسی دوسرے کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، کوئی ٹاپک ہو ہم اس پہ باتیں کر رہے ہیں، ہر انسان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اسی میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، اور جو ہمارا جو اہم کام تھا، ہمارے جو اہم ذمہ داریاں تھیں، ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحثوں میں پڑھنے والوں کے ساتھ خوب بحثیں کیا کرتے تھے، ہم خوب ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، خوب باتیں کیا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے، غیبتیں کیا کرتے تھے، بس ہمارا یہی کام تھا۔ اور ہم ان تمام چیزوں میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو اچھے کام کرنے کا موقع دیا تھا ہم اس سے غافل رہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم بحث و مباحثے میں پڑے رہتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں یقین ہی نہیں تھا، ہم دنیا میں رہتے تھے، ہم کو یقین ہی نہیں تھا کہ کل قیامت آئے گی، کل حساب و کتاب ہوگا۔ ہم کو جب کوئی دین کی بات بتائی جاتی تھی تو ہم کو لگتا تھا یہ ایسے ہی بتا رہے ہیں، یا ہم کو سیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، یہ کیا سب فضول کی باتیں ہیں، مین زندگی تو کمانا ہے اور گزر اوقات کرنا ہے، اپنا اسٹیٹس اعلیٰ کرنا ہے اور اپنی جو ہے روزی میں جو ہے اضافہ کرنا ہے، ہم اسی چیز میں لگے رہے۔ ہم جب کوئی دین کی بات بتائی جاتی تھی تو ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، ہم کو یقین ہی نہیں تھا کہ کل قیامت آئے گی، حساب کتاب لیا جائے گا، نامہ اعمال دکھائے جائیں گے، ہمیں اس چیز کا کوئی یقین نہیں تھا۔ اور جب یقین نہیں تھا تو اسی کے مطابق ہم زندگی گزارتے تھے، ہمیں جو من میں آتا تھا وہ کرتے تھے، اور ہمیں اگر آخرت کے تعلق سے کوئی بات ہوتی تھی تو ہم اس کا انکار کر دیتے تھے، ہمیں ذرہ برابر اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، یا ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ آج یہی نتیجہ ہے، حتی اتانا الیقین، ہم انہی تمام چیزوں میں پڑے رہے، انہی تمام لایانی کاموں میں پڑے رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی، یہاں تک کہ موت آ گئی اور ہم یہاں چلے آئے، ہمارا نامہ اعمال بند کر دیا گیا، اور انہی 4 کاموں کی وجہ سے ہم آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم جو ہے غریبوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، ہم جو ہے بحث و مباحثے میں پڑے رہتے تھے، ہم آخرت کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہماری موت ہو گئی اور ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ہم اسی وجہ سے آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اگر نماز کی یہ اہمیت ہے، نماز کو سب سے اوپر رکھا گیا، کہا نماز جہنم میں کیوں جل رہے ہو، تو کہا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے اولاد کو نمازوں کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نمازوں کا حکم دو، اور کہا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10،
اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہ پڑھنے پر 10 سال کی عمر کے بعد ان کو مارو، اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کی تنبیہ کرو، ان کو حسب ضرورت ان کو مار بھی سکتے ہو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو بھی، اور کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہا جب 10 سال کے ہو جائیں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو چاہے جس طرح کا بچہ ہو، ان کے بستر الگ کر دو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ایک ساتھ نہ سونے دو بلکہ ہر ایک کا بستر الگ الگ کر دو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔